ایوب کوسو صاحب اور عذرا محی الدین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شو میں آپ دونوں کو فائنلی خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم اتنا لک فارورڈ کر رہے تھے کہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور وہی نا میں نے بھی ٹاسک پورا کر دیا، میری ٹیم نے ٹاسک پورا کر دیا۔ تو وہ جو میں انٹرو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے ان دوستوں سے ملنے کا، تو کیا آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں جن لوگوں سے آپ نے ملنا ہو ان کے لیے؟ میں تو بہت زیادہ نکالتی ہوں، حالانکہ میسج میں لکھ بھی دیتی ہوں، یا اب تو وائس نوٹس اتنی آسان چیزیں، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں، تو میں کہتی ہوں مائی لائف ہیز بیکم این اپالوجی، کہ بہت دفعہ دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں جا پاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے، لیکن آؤٹ آف دا وے میں بہت جا کے ضرور ایفرٹ کر کے، چاہے وہ سونے والی ہوتی ہے میں کہتی ہوں نہیں تھوڑی دیر اور جاگ لو، میں آ رہی ہوں آج میں فری ہوں تو میں آ رہی ہوں ملنے، ایک آدھ دوست ہیں جو جلدی بھی اگر سو جائیں، لیکن مجھے ہے کہ میں آئی کیپ مائی سیلف کنیکٹڈ۔ ایوب صاحب آپ ایفرٹ کرتے ہیں ان دوستوں سے اسپیسیفکلی ملنے کے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست ہیں وہ تو پھر آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ سرمایہ سے غافل ہوں گے تو سرمایہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو دوستوں کو میں بہت ٹائم دیتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوستوں کو ٹائم دوں، اور فیملی کو اوبیسلی فیملی کو ٹائم دوں، میری کوشش تو یہ زیادہ ہوتی ہے۔ چلے ویسے اس بہانے یہ بھی بتا دیں کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا خاندانی بندہ، خاندانی کے لیے خاندان کا بندہ، یا کوئی دوست جسے آپ سوچ رہے ہو کہ چاہے وہ کلاس فیلو، وہ پڑوسی میں جو پڑوس میں رہتا تھا، اس کو میں نے اسے بات کرنی ہے، کوئی ایسی ذہن میں بھی آپ کے ہے کہ جس سے لگ رہا ہے کہ بھی تعلق دوبارہ سے بات مجھے میسج کرنا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں سے وہ بات وہ جڑ جاتی ہے۔ جیسے میرے کوئی جو اسکول کے جو میرے کلاس فیلوز ہیں، وہ ظاہر ہے ان سے اب رابطہ بنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا، آپ فیس بکس پہ ہیں، آپ یوٹیوب پہ، تو کہیں نہ کہیں سے آپ سے رابطہ ہو جاتا ہے کہ جی میں آپ سب اسکول میں، پھر وہ کہیں آپ کی جو میموری میں چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں سے وہ بات جڑ جاتی ہے۔ اب بہت سے میرے دوست ہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے کام میں، اور بڑی بڑی جگہوں پہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، جب ان سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ جیسے اب میرے کچھ دوست ہیں جو کہ کہیں ساؤتھ افریقہ میں ہیں، کوئی ایک آدھ یوگنڈا میں ہے، میں نے کہا آپ یوگنڈا اور ساؤتھ افریقہ کہاں چلے گئے، لیکن بہرحال وہ ان دوستوں کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے۔ چلے ذرا ہم پرانے دور میں چلے گی، تو مجھے یہ بتائیں پی ٹی وی آنا اور ٹیلی ویژن میں آنا کیسے ہوا آپ کا؟ اچھا، میرا اتفاق پی ٹی وی سے نہیں ہوا، سچی بات، ایوب مجھ سے بہت سینئر ہیں۔ بالکل، میں اصل میں بشرا انصاری کی بیٹی کی شادی، ابھی مجھ سے کسی نے شاید یہ باہر بھی سوال کیا کہ شادی پہ گئی میں، تو میری خیر اب تو بہت موٹی ہو گئی ہوں، معذرت کے ساتھ، پتلی نہیں ابھی بھی ٹھیک ہے، ابھی بھی بہت اچھی ہوئی، ساڑیاں پہنتی تھی، اب تو بہت کم کر دی، تو وہ بندیا اور منگل سوتر کے ساتھ ہمیشہ پہنی ہے ساڑی۔ خیر وہ شادی میں گئے، اور جیسے اور مہمان آ رہے تھے ساتھ، تو ایک میاں بیوی، ان کے ساتھ شاید ایک بچہ بھی تھا، تو آتے ہی جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بشرا اور ان کے میاں کھڑے تھے جیسے مہمانوں کو استقبال کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا I mean a stranger saying بس یہ مجھے چاہیے، so I was shocked کہ مطلب ایک مرد بھی ہے، وہ کہہ رہے جی یہ مجھے چاہیے، ہیڈ ٹو ٹو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بس یہ مجھے چاہیے۔ تو بشرا کا جیسے انداز ہے ہنسنے کا، وہ ٹھٹا مار کے ہنسی، کہنے کی بھائی مل تو لیں، پہلے میری بہت اچھی دوست ہیں، اور پھر میاں کا نام لیا کہ جی ان کی بیگم ہے، اور کہنے، تو انہوں نے کہا اچھا بس، تو ان کے میاں جو تھے اس پروجیکٹ کے وہ ہیڈ بھی تھے، اقبال انصاری صاحب، تو انہوں نے کہا سر بس یہ دیکھ لیں یہ مجھے چاہیے۔ خیر انہوں نے تعارف کروایا، تو میں نے کہا یاسر I'm sorry، میں نے کیمرہ تو کبھی فیس ہی نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت آپا وہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے آپ۔ So that was my first play، میں نے کہا میں نے کیمرہ ہی نہیں فیس کیا ہے کبھی، تو کہنے لگے نہیں بس۔ بٹ آپ جیسے آپ نے کہا کہ بندیا اور منگل سوتر پہن جاتی ہے، تو یہ بڑی ڈفرنٹ یونیک سٹائل اسٹیٹمنٹ ہے۔ نہیں مجھے یہ لگتا ہے ساڑی ہمیں پہننی نہیں چاہیے، اس کے بغیر I'm sorry to say، جس طرح ہم آپ اگر سوٹ پہنتے ہیں تو آپ ٹائی لگاتے ہیں نا، تو مجھے پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹ کمپلیمنٹس یور آؤٹ فٹ۔ صحیح، لیکن ٹائی نہیں بھی لگاتے، بہت نہیں بھی لگاتے ہیں، تو کبھی کبھی میں نہیں بھی لگاتی۔ ہاں اگر آپ زیادہ تر جو ہمارے جو سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں، ایران لے لیں یا وہ کوٹ پہنتے، ضروری نہیں، تو ٹائی تھوڑی فارمل ہو جاتی ہے نا، کمپلیمنٹ کر رہی ہے، اسی طرح مجھے ہوتا ہے اچھا پہن لیے، اور ورنہ اگر سچی معنوں میں دیکھا جائے پھر ہمارا لباس نہیں، اگر ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو پھر تو وہ ہمارا لباس بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہن رہے ہیں تو اس کے جو لوازمات جو ہے۔ آپ بتائیے صاحب آپ کو پی ٹی وی کیسے آنا ہوا؟
میرا یہ خیر ایسی بات ہے کہ میں شاید یہاں پہ نہ کہہ سکوں، لیکن چلے کہہ دے، آج تو چلے کہہ میں دے. کہہ دیتا ہوں کہ ٹی وی میں جو لڑکیاں آتی تھی خوبصورت سی، میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا. At least you're being honest. ہاں Inspired تھے آپ جب کے. میں وہاں پہ گیا تو کریم بلوچ صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ الہیہ. جی ایم ایٹ جی. کوئٹہ دیا، تو انہوں نے مجھے کوریڈور میں گھومتے پھرتے دیکھا. میں آئی واز لوکنگ اراؤنڈ کہ میں کس کو کہاں دیکھوں. اس نے کہا کہ ہے لڑکے کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا جی میں ٹی وی گھومنے آیا. کہیں گے صرف ٹی وی گھومنے آیا یا کوئی پلے وغیرہ ڈرامہ بھی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا جی میں ڈرامہ بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا چلو اچھا ہے، ذرا اس طرح سے انٹری ہو. پھر دین اس نے مجھے پھر بھیجا، نواز مکسی صاحب تھے، بلکہ ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے صحت و تندرستی کے ساتھ. تو آئی میٹ ہم، اس کے آفس میں بیٹھا. پھر وہاں سے ہم آہستہ آہستہ بلوچی ڈرامے سے سٹارٹ ہوا، بس چلتا گیا سلسلہ. ویسے بات سنا، آپ کو کوریڈور میں گھومنے کی اجازت کیسے ملی؟ وہ لیٹ کیوں ہوئے؟ جیسے اگر آپ کا یہ سینٹر ہے تو جب آپ انٹر ہوگے تو پہلے آپ کوریڈور سے انٹر ہوں گے. لیکن وہی نا، آپ انٹر کیسے ہوگے؟ نہیں، اس زمانے میں ویسے اتنے زیادہ سختی اور وہ سب سختی نہیں تھی. اوبیسلی مطلب ظاہر ہے گیٹ پہ تو بیٹھے ہوتے ہیں جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، جو ریسیپشن والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میرے کزن وہاں پہ کام کرتے تھے، تو میں نے ان کے کزن کا نام لے لیا، میں ان سے ملنے کے لیے جا. کیونکہ میرا پی ٹی وی کا صرف بہت تھوڑے سے عرصے، 6 مہینے میرے خیال سے، سہیل رانا صاحب کا ایک پروگرام ہوتا تھا، میوزیکل پروگرام ہوتا تھا. ہاں، بہت سارے نام اس کے بدلتے رہے. جب کلیوں کی مالا تھا ان دنوں میں گئی ہوں ان کے پروگرام میں، بس اتنا ہی میرا پی ٹی وی کا وہ رہا. اچھا، یہ مجھے پتا، جب آپ کا پہلا پلے آیا تو آپ کے گھر والوں نے کیا بولا؟ گھر والوں کے کیا ریمارکس؟ گھر والوں کے ریمارکس تو بہت زیادہ اچھے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ برے بھی نہیں تھے، کیونکہ والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ جو بھٹک جائے اور یہ پڑھنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کہیں رک نہ جائے. لیکن وہ الحمدللہ رکا نہیں اور وہ چلتا گیا. لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ میں نہیں بن سکا. وہ چاہتے کہ میں کوئی بیوروکریٹ بنوں، کہیں کوئی ڈپٹی کمشنر اور کمشنر لگ جاؤں کہ اس طرح سے. وہ نہیں ہو سکا. بس پھر میں آرٹ میں جو گھس گیا تو پھر آرٹ سے میں نکل نہیں سکا، آج تک نہیں نکل سکا. تو مجھے بتائیں، بعد میں کبھی ابا جی نے، آپ کے فادر نے آپ کی تعریف کی کہ بھی تم بہت اچھا کام کیا؟ نہیں، والد صاحب تو میرے بہت ہی نرم دل، بہت ہی پڑھے لکھے انسان تھے. وہ بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں تھے. تایا وغیرہ میرے تھوڑے سخت مزاج تھے. وہ چاہتے تھے کہ یار بچہ جو ہے نا یہ پڑھے اور یہ پتہ نہیں کہاں. لیکن پھر وہ جب میرے بارے میں لکھنا شروع ہوا میگزینز وغیرہ میں، اس زمانے میں میگزینز وغیرہ پہ ہم دیکھتے تھے کہ میرے بارے میں کیا لکھا گیا ہے یا پلے کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس میں پھر میری کچھ تعریف ہوئی تھی، نہ صرف ایز این ایکٹر بلکہ یہ بھی تعریف ہوئی تھی کہ یہ ذرا لڑکا ٹھیک ہے. حالانکہ میں ٹھیک نہیں تھا، لیکن بس پھر وہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم ایک عزت کے ساتھ اور ایک اچھے انداز میں کام کرنا چاہتے ہو تو گو اہیڈ کرو. اچھا، آپ کو کیسا فیڈ بیک ملا جب آپ کا پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ آن ایئر گیا؟ اوہو، اس زمانے میں ہمیں کہاں سے ملتا تھا فیڈ بیک؟ سوشل میڈیا تو تھا نہیں. میگزینز اور نیوز پیپرز میگزینز اچھا ہی تھا. لیکن جو کوئی ایکٹرز تھے، آپ کی جو فیملی کا کیسا فیڈ بیک تھا؟ میں تو شادی کے بعد، میں تو بہت لیٹ آئی ہوں انڈسٹری میں، سچی بات. بلکہ وہ بھی ایک، چلیے آپ کے اس سوال سے میں وہ بھی ایک انکشاف کر دیتی ہوں. سب سے پہلے مجھے ایک تو بچوں کا جو پروگرام میں نے بتایا کلیوں کی مالا، پھر بجیا نے مجھے آفر کیا تھا رول شمع کا، جو ان کا سیریل تھا. اوکے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی جو بھانجی ہیں، میں بنٹوں کے ہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دم سے آئیں بجیا جیسے، تو ان سے خیر آداب سلام ہوا اور کہنے لگیں کہ بھائی بس یہ بچی مجھے، یہ تو بالکل صحیح ہے. تو بنٹوں نے کہا آپ پوچھ لیجیے بجیا. میں نے کہا نہیں بچیا، اجازت نہیں ملے گی، میرے والدین بالکل اجازت نہیں دیں گے. سپر ہٹ ڈرامہ ارے بیٹا، ہاں پھر انہوں نے غزالہ نے کیا تھا، مجھے اس لیے نام وہ یاد رہ گیا کہ کس نے کیا. بہت زبردست سیریل تھی وہ. ہاں، تو پہلی دفعہ اگر اس تب آنا شروع کرتی تو وہ تو آئی تھنک آئی واز ان مائی 20s آئی وڈ سے. تو اور زیاد صاحب کو ویسے کیسا لگا آپ کا پہلا پروجیکٹ؟ انہوں نے دیکھا نا، میں نے دیکھا. آئی ایم سوری، میں نے 2.5 سال کے بعد، مجھے یاد ہے، اب میں معذرت کر دیتی ہوں آن ایئر کہ میں فوراً سے نہیں دیکھ پائی تھی، اور میں وہ کسیٹس خرید کے لے کے گئی ہوں. مجھے ابھی تک یاد ہے بورڈ بیسن سے میں نے وہ 4 کسیٹس خریدے، شاید 4 یا 5 VHS پہ، اور میں نے 2.5 سال کے بعد وہ UK میں جا کے بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھا تھا. پھر
देख के तो बहुत मजा आया कि अच्छा अच्छा काम फिर किया आपको था। अपना काम कैसे लगा 2.5 हाँ साल ये के बाद? बताए ना, आपको अपना काम कैसे लगा, साथ में जिया साहब को कैसा लगा, हम ये भी नहीं, जानना उनको चाहते हैं। ना मैंने कभी दिखाया ना, सिर्फ एक सीन कौन से ड्रामे का था क्या था मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं एक्चुअली क्या क्या बातें आप मुझसे करवाएंगी ऑन एयर पता नहीं। चले ना समझी तो बात भाई किया। मैं अपने घर का मुझे टीवी ऑन नहीं करना आता। ना आपको अपने घर का टीवी ऑन नहीं करना आता, नहीं, क्यों? इसकी अच्छा क्या वो खास बात इसलिए होती कि है? मेरा बिल्कुल टॉलरेंस कह लीजिए, सब्र कह लीजिए, पेशेंस कह लीजिए, जो भी कहिए, वो उस बॉक्स के सामने बैठने का नहीं है। भैया आप तो उन ये लोगों बात में से वैसे टेलीविजन देखी। बात गोल कर गई है, कसम है। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, बात मैं ये हाँ। बता कसम से रही बात गोल कर नहीं, गोल नहीं कर गई। फिर मुझे ये याद है, वो दिखाना उनको एक सीन याद है, क्योंकि मेरी बहनें मुझे फोन करके फौरन कहती खोलो टीवी जल्दी से, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा भी किसी बच्चे को बुलाया कि खोलो भाई, कैसे खोलो जल्दी से टीवी। खोलो टीवी, मैंने कहा, टीवी लगाओ टीवी लगाओ। कितना अच्छा लगा ना, अच्छी वाली उर्दू। तो बहरहाल वो मुझे नहीं याद कि कौन से ड्रामे का क्या सीन था, तो मैं जल्दी से जिया को भी बुला ले। मैंने कहा भाई आए जरा देख लें, बता तो दें कैसे करिए। दोनों ने बिल्कुल एक 2-4 मैंने जुमले जो भी बोले होंगे उस सीन में, कह रही आपको पता नहीं ये फिक्र है कि मैं कहीं से मोटी तो नहीं लग रही, बाल ठीक है कि नहीं ठीक है। उनको तो उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी। तो बहरहाल बस उसके अलावा तो नहीं देखा कभी नहीं। लेकिन उन्होंने ये नोट किया कि आप कॉन्शियस थी अपने बारे में। अच्छा मुझे तो मैंने कहा 4 बाल हैं, मुझे बिल्कुल फिक्र थी कि सही नजर आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग आजकल कोई वैसे ड्रामा फॉलो कर रहे हैं, कोई देख रहे ड्रामा? ईमानदारी की बात मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। लास्ट कौन सा ड्रामा आपने टिक के बैठ के देखा था, कोई आपको टिक के याद तो हो? कोई मैंने टिक के अपना ड्रामा कोई नहीं देखा। ना यही करें। तो ना, ईमानदारी से कैसे बता, बताएं, ईमानदार- मुश्किल काम सही है बता बड़ा, बिल्कुल। टिक के तो मैंने अच्छा मुझे अपना काम जब मैं देखता हूँ ना तो उसमें वो नुक्स निकालने शुरू कर देता, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने, मुझसे फिर देखा नहीं जाता। तो मेरा मुझे भी तो दोस्त यही है वगैरह ना मुझे कहते issue। हैं कि अच्छा यार आपका प्ले ठीक था, मैंने कहा अच्छा ठीक था। तो ये इस तरह से है, मैंने टिक के कोई भी नहीं देखा, न मैंने अपनी कोई टिक के कोई मूवी देखी है। और मुझसे उन्होंने कहा, जावेद फाजिल साहब मरहूम, बुरी औरत जब मैंने उनका किया तो वो कोई 4-5 दिन के बाद सबसे पूछते थे, जब ऑन एयर हो गया और फिर भी हमारी कुछ शूट बाकी रह गई थी, तो उस पर उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा कैसे था। ओ माय गॉड, मैंने कहा अब मैं क्या कहूँ जावेद साहब से, मेरे तो डांट पड़ जाएगी। तो और वही हुआ, उन्होंने इतना डांटा, उन्होंने कहा बीबी आप तो देखें तो अपनी गलतियां तो निकालें। मैंने कहा हाँ, और जावेद साहब वो इतनी गलतियां निकलेंगी तो इससे बेहतर है कि मैं ना ही देखूं। कहेंगे मैंने कहा वो तो वैसे आप आजकल का भी कोई ड्रामा से कोई आप फॉलो नहीं कर रहे? देखिए मेरे साथ फेसबुक पे जो भी दोस्त हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लोग हैं, वो अपनी अपनी क्लिप्स डाल देते हैं, आज ये हमारा आज ये टॉप रेटिंग पर है, ये है ये। आई मीन दैट्स हाउ आई कम टू नो कि अच्छा वहाँ ये हिट हो चीज़ गया चल रही है, है। ये वाला चल रहा है और ये हिट हो गया और वो रेटिंग आ गई है, ये दैट्स द मैक्सिमम आई कुड डू। अरे सर आपने वैसे कभी सोशल मीडिया, वैसे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? हाँ बिल्कुल मैं हूँ, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है बस, क्योंकि मैं ट्रेवलॉग है, मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो मैंने कहा चले, मैं तो काफ़ी अरसे से, मुझे दोस्तों ने और बच्चों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप इतना घूमते फिरते हैं तो एक छोटा सा कैमरा ले लें, साथ जाएं, उसको रिकॉर्ड करें, उसको यूट्यूब जब तो और मैंने फिर कोई आपने बलूचिस्तान के खानों पे इतना जबरदस्त ट्रैवलॉग किया था। नहीं, मैं तो हम तो यूँ समझ लें कि पायनियर्स में से हैं, जो pioneers में हमने से, जी, ऐसा जी। फूड व्लॉगर जो हमने स्टार्ट किया था पीटीवी ने। तो मैं यहाँ से कोयटा बलूचिस्तान से मैं था, इसी तरह से एक मलिक साहब थे, वजाहत मलिक गालिबन, वहाँ से इस्लामाबाद से, फिर रेहान शेख भी इस्लामाबाद पिंडी से। हम तो पीटीवी के वो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट लिया, तब तो Pioneers, सोशल मीडिया और कोई चीज़ तो थी भी नहीं। बिल्कुल और वो फूड व्लॉगर, घूमना फिरना, वो तो उस वक्त से है मेरे उसमें।